آج ہمارے سامنے دو اقسام کے روزے اور دو وہ کریکٹر ہوں گے خدا کے پاک کلام میں سے جن پر ہم نے پچھلا پورا ہفتہ غور کیا، اور پھر یہ سیکھیں گے، ان کا آپس میں کمپیریزن کریں گے کہ کس نے کیسا روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے ہوں گی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں سے آج میرے لیے کیا ہے۔ اور یہ جو روزہ رکھنے والے کردار ہیں، یہ دو عورتیں ہیں، یعنی کہ دو عورتیں، دو قسم کا روزہ، اور اس میں سے ایک سبق جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا۔ سب سے پہلا روزہ جس پر ہم نے بڑا غور کیا وہ ہے ملکہ آستر کا روزہ۔ سیکھا جی آپ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے، اور آپ کو آپ کے بوا جی ہوم ورک بھی دیتے رہے ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں سے پڑھ کر آنا ہے۔ پھر ہم مل کر اس کو سیکھتے بھی رہے، ملکہ آستر کا روزہ، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور دوسری جو عورت ہے وہ بھی ملکہ ہے، وہ بھی ایک ملکہ۔ یہ دونوں ملکائیں، ملکہ آستر اور دوسری ہے ملکہ ایزبل۔ آستر کی تو پوری کی پوری کتاب آپ کے سامنے، اور اگر آپ ملکہ ایزبل کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو پہلا سلاطین، اور خاص طور پر جو اس کا 21واں باب ہے، وہ اس کے روزے کو آپ کے سامنے رکھتا۔ ان دونوں میں بہت سی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی، جو کام انہوں نے ایک جیسے کیے۔ سب سے پہلی بات جو ملتی جلتی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ملکائیں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ دونوں کیا ہیں؟ دونوں ملکہ ہیں، دونوں اپنی مملکت کی یہ ملکہ ہیں۔ پہلی بات جو ان میں مشترک ہے، اور دوسری بات جو مشترک ہے وہ یہ کہ یہ دونوں عورتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ ان دونوں نے روزے جیسی عبادت کا استعمال کیا۔ دونوں نے کیا کیا جی؟ روزے جیسی عبادت کا استعمال کیا۔ ملکہ آستر نے بھی روزہ رکھا، روزے کی منادی کرائی، اور پھر جو دوسری ملکہ ایزبل ہے اس نے بھی روزے کی منادی کرائی۔ اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا، یہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب ہم ملکہ آستر کی بات کرتے ہیں تو اس نے جو روزہ رکھا، جو فرق ہم ان دونوں میں سیکھتے ہیں وہ یہ کہ جو ملکہ آستر والا روزہ ہے وہ ایک قومی روزہ، پوری قوم نے مل کر روزہ رکھا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے روزے جیسی عبادت کرنی ہے، اپنے خدا کے سامنے بھوکے اور پیاسے آنا ہے، تاکہ اپنے خدا کے سامنے اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنے معاملے کو اور اپنے ان حالات کو اپنے خدا کے سامنے رکھ سکیں۔ بلا شبہ ان کو بھی پتا تھا، آج ہمیں بھی پتا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا، وہ مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے، تو بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے سامنے آئیں، اس کے لوگ اس کے سامنے آ کر اپنے دلوں کو اس کے سامنے انڈیلیں۔ تو بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ رابطہ کریں، تو بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ آ کر گفتگو کریں، تو بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے سامنے آئیں تاکہ وہ جان سکے کہ یہ واقعی میرے لوگ۔ اور ان کے سامنے یہی بات تھی کہ اپنے اس دکھ کی گھڑی میں ہم بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ رکھیں گے۔ اور یہاں پر جو بات ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے تفصیلاً اس کو سیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کہ ملکہ آستر نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، اور اس کے ساتھ
جہاں جہاں تک یہ پیغام جا سکتا ہے، پوری قوم کے لوگوں تک، اسرائیلیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، تاکہ ہم بیک وقت روزہ رکھیں. اور ہم سب کے سامنے صرف ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اپنی قوم کو بچانا. کیا کرنا جی؟ اپنی قوم کو بچانا. اور اس نے خود بھی اپنے بارے میں کہا، اسے پتا تھا کہ بغیر اجازت کے میں شاہی دربار میں جا نہیں سکتی، بے شک میں ملکہ. اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی قوم کو بچانا ہے. اور پھر ہم نے اس بات کو بھی تفصیلاً سیکھا تھا کہ اس نے اپنا روب اور اپنا دبدبا، بجائے اس کے کہ وہ اپنا رتبہ استعمال کرتی، ملکہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. کیا خیال ہے؟ ملکہ کچھ بھی، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں. وہ ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کر سکتی تھی، کسی اور عہدیدار سے بات کر سکتی تھی، سارے معاملات کو خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی. اگر اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی کہ میں تو ایک ملکہ ہوں، میرے سامنے یہ کون سا معاملہ ہے. لیکن اس نے ایک جو بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے عہدے کا استعمال کرنے کی بجائے، اس نے اپنے روب اور اپنے دبدبے کا استعمال کرنے کی بجائے، اس نے اس معاملے کو سب سے پہلے اپنے زندہ خدا کے سامنے رکھنے کا خوبصورت فیصلہ کیا، جو آج کے مسیحی کے لیے ایک نمونہ، کہ بجائے اس کے کہ ہم ارد گرد دیکھیں، بجائے اس کے، اور ابھی ہم نے ایک زبور بھی گایا ہے، 55 زبور، کہ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپئی. کیا کرے؟ آپئی ہو، اپنا پار یہوہ تے سٹ آپئی ہو سنبھالے. اور انہوں نے سب نے مل کر ایسا ہی کیا، سب نے مل کر اپنی دعائیں، التجائیں، منتیں خدا کے سامنے رکھی ہیں، اور خدا کو پکارا ہے انہوں نے کہ یہوہ میں پکارتا ہاں، میرے والد تو چھیتی آ. خدا ہم دیکھ ہمارے حالات کس طرح کے ہیں، کس طرح ہمارے لیے ہماری جان کے اوپر بان آئی. اور جس طرح 39ویں زبور میں بھی ہے نا، میری جان دے تیک خدا وندہ آ پہنچیا پانی تو ہی بچا. پانی واقعی ان کی جان تک پہنچ چکا ہے. ساری قوم کو بیک وقت، آپ کو یہ پتا ہے کہ قتل کرنے کا جو منصوبہ اور قانون بن چکا ہے اور ہر طرف یہ خبر پھیل چکی. لیکن جب خدا کے لوگ خدا کے سامنے جھکے ہیں، انہوں نے اپنے دل اپنے خدا کے سامنے اڈیلے ہیں، ملکہ بھی، اس کی سہیلیاں بھی، اور پھر ساری قوم نے جب بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے خالصاً اپنے خدا کے لیے، تو پھر خدا نے ان حالات کو کیسے تبدیل کر دیا، خدا نے کیسے پھر پانسا پلٹا ہے. اور جو خدا کے لوگوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، حامان، کیسے وہ اپنے انجام کو پھر پہنچا ہے، ہم سارے اس بات سے واقف. اور یہ روزے کی ایک خوبصورت مثال کہ اگر آپ واقعی خالصاً اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کا مقصد درست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بچ جاتے ہیں. خدا یقیناً سنتا ہے، کیونکہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے. دعا جوستوں منگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا. جب ملکہ ایزبل کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے بھی روزے کی منادی کرائی، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو نبوت کا کھیت ان کے محل کے ساتھ ہے، اس کو حاصل کرنا، اس پر قبضہ کرنا ہے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ کئی بار آپ کو اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑتی. نبوت اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ یہ میرے خاندان کی ذاتی ملکیت ہے، اور خدا کا پاک کلام، اس کی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے خاندانی جو تمہاری میراث ہے، اس زمین کو تم نے بیچنا نہیں. اور اس کا یہی ایمان کے اوپر قائم رہنا، دیکھیں کیسے اس کی جو جان ہے وہ چلی گئی، کیسے اس جو چلاک عورت ہے
جو ایزبل جو اس نے ایک منصوبہ بنایا اس کے خلاف سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. بادشاہ کی مہر لگا کر وہاں کے جو امیر اور سردار لوگ ہیں جو انچارج ہیں وہاں کے جو مینجمنٹ کے, ان کو اس نے پروانہ بھیج دیا ہے, خط لکھ دیے کہ نبوت کے خلاف یہ سازش تیار کرو. اور دیکھنے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے منادی کس چیز کی کروائی ہے؟ روزے کی. کس کی جی؟ روزے کی منادی اس نے کروائی کہ روزے کی منادی کراؤ, نبوت کے خلاف 2 گواہ, جھوٹے گواہ تیار کرو تاکہ یہ اس کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے بادشاہ پر اور خدا پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. اور اس کا جو انجام ہے آپ دیکھیں, وہ کیسے ایک شاطر خاتون ہے, کیسے اس نے خدا کی شریعت اور خدا کے پاک کلام کا کیسے غلط استعمال کیا. اسے پتا ہے کہ شریعت میں جو بادشاہ پر لعنت کرتا ہے, خدا پر لعنت کرتا ہے, اس کی سزا ہے اس کو سنگسار کر دیا جائے. اور اس نے نبوت کو مارنے کا یہ پلان استعمال کیا, خدا کے اس پاک کلام کو, شریعت کو, خدا کی اس عبادت روزے کو کیسے اس نے اپنے ناپاک ارادے کو, ناپاک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے استعمال کیا. ملکہ آستر میں بھی دیکھیں روزے کا استعمال کیا ہے, لیکن اس کا استعمال پازیٹیو ہے, خدا کے کلام کے مطابق ہے, خدا کی مرضی کے مطابق ہے, اور واقعی وہ روزہ ہے جو خدا کے احکامات کے مطابق ہے, واقعی وہ عبادت ہے جو خدا کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہے, وہی روزہ ہے جو خدا کی نظر میں ایک مقبول روزہ. لیکن جو ایزبل نے روزہ رکھوایا, اور یہاں پر یہ بھی ہے اس نے خود نہیں رکھا, آستر نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی رکھوں گی اور میری سہیلیاں بھی رکھیں گی اور ساری قوم رکھے. اس نے کہا کہ روزے کی منادی کروا دو, لیکن اس کے اپنے بارے میں نہیں لکھا کہ اس نے بھی رکھا, اس کے اپنے بارے میں, اور رکھنی بھی کیسے. ان دونوں میں ایک اور بات جو بڑی ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ آستر وہ خاتون ہے جس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے, اور اس کی شادی ایک غیر قوم شخص اکسویرس کے ساتھ ہوئی. اکسویرس اسرائیلی نہیں تھا, وہ ایک فارسی بادشاہ ہے جس کی ملکہ آستر بنی ہے. دیکھیں اس کی شادی تو ایک غیر قوم کے ساتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ اپنے ایمان پر کیسے قائم رہی, کیسے اپنی پہچان اس نے برقرار رکھی. اب جو ایزبل ہے اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک سیدانی خاتون ہے, لیکن اس کی شادی ایک اسرائیلی بادشاہ اخیب کے ساتھ ہوئی. یہ غیر قوم عورت ہے, اس کی شادی اخیب کے ساتھ ہوئی ہے. روزے کی اس نے منادی کرائی ہے, اسے پتا ہے کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں یہ خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں, اسے پتا ہے کہ شریعت میں کیا لکھا, جانتی ہے سب کچھ, لیکن اس کا کیسے اس نے غلط استعمال کیا نبوت کے کھیت کو ہتھیانے کے لیے, اور یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتی. دونوں ہی اپنے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی ہیں. ملکہ آستر بھی کامیاب ہو گئی, اس کی قوم بچ گئی. اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ملکہ ایزبل ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہے, وہ بھی کامیاب ہو گئی ہے, کیونکہ نبوت کا کھیت اس کو مل گیا. وہ اس کے بیچارے کو سنسار کر دیا گیا, جھوٹے جو گواہ ہیں ان کو تیار کیا گیا, اور انہوں نے گواہی دی کہ اس نے واقعی ایسا کیا. کیا سیکھتے ہیں ان دونوں روزوں سے ہم؟ 2 عورتیں ہیں, 2 اقسام کا روزہ ہے, دونوں کے سامنے ایک مقصد ہے, دونوں اس میں کامیاب ہو گئی ہیں. لیکن جو سمجھنے والی اور سیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ایک اس میں پازیٹیو ہے اور دوسرا اس میں نیگیٹو ہے. جب آپ دھیان کریں گے, بات آپ تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں مقصد ہے پاک کلام آپ تک پہنچے, اور آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے خدا کے پاک کلام کا کہ خدا کے لوگوں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزہ خدا کے لیے بھی رکھا جاتا ہے, اور روزے کا استعمال ناجائز بھی ہو سکتا. جیسے کہ پنجابی دی مثال جنہوں نے پہلے بھی سیکھیا ہے کہ آپ ہی دا تے تے سانو دعا تے, آپ دا تے تے سانو, معمولی سا فرق ہے اس میں. جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ
ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. دا اور دعا معمولی فرق ہے. آپ ہی دعا دیکھیں کس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے. اب لوگوں بیچاروں کو کیا پتا تھا, لیکن ہم نے سیکھا تھا کیسے جو وہاں کے امیر لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان کو بھی اپنی سیٹ بچانی ہے. انہوں نے بھی وہ ساتھ دے دیا ہے, اور گواہوں نے بھی نہیں سوچا کہ ہم غلط گواہی دے کر کسی کی جان لے رہے ہیں. چند جو وقتی فائدہ ہے اس کے لیے کیسے وہ بیچارہ نبوت مارا گیا ہے. لیکن ہم نے جو بات سیکھی تھی کہ نبوت دیکھنے میں تو مر گیا ہے, زمین کے اوپر جو اس کا ٹکڑا تھا زمین کا وہ بھی اس سے چھن گیا ہے, لیکن چونکہ وہ ایمان کی حالت میں قائم رہا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا, وہ ابدی میراث پا گیا ہے. اخیب اور اس کی بیوی ایزبل زمین کے اوپر رہ کر انہوں نے نبوت کے کھیت کو حاصل کر لیا ہے, لیکن وہ ابدی میراث سے محروم ہو گئے. اور ان کا انجام کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے جو نبوت خدا نے پھر ان کے بارے میں کی اپنے بندے مقدس ایلیا کی معرفت. جو اخیب کے بارے میں کہا گیا, اس کی اولاد کے بارے میں کہا گیا کہ تیرا خون بھی کتے چاٹیں گے اور تیری اولاد میں سے کوئی نہیں بچے گا جو تیرے تخت پر بیٹھ سکے. اور ایسا ہوا. اور ایزبل کے بارے میں کہا تھا کہ تیرا گوشت ہوا کے پرندے نوچیں گے, محل کی کھڑکی میں سے گری, اور ایسا ہوا. دونوں کا انجام بھی ذرا دیکھیے اور ضرور غور کیجئے. خدا کا یہ پاک کلام کی یہ آواز آپ تک پہنچی ہے. دونوں قسم کے روزے ہیں, غور حوض کرنے پر, گیان دھیان کرنے پر, پاک کلام کی جگالی کرنے پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس میں سے میرے لیے کیا ہے, کیا پیغام ہے آستر کی زندگی میں سے میرے لیے, اس کے رکھے گئے روزے میں سے آج میرے لیے کیا ہے. ملکہ ایزبل کے جو روزے کی مرادی ہے, جو اس کا منصوبہ ہے, اس میں سے آج میرے لیے سبق کیا ہے. اور چونکہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے لفظ ہے, اور وہ ہیں کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر نہ کی جگہ پر. اور روزہ آپ کو یہی سکھاتا. اب ہاں کس کے لیے ہے؟ وہ طریقہ کار جو آستر کا, مردکی کا اور اسرائیلیوں کا طریقہ کار تھا وہ پازیٹیو ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی اگر روزے جیسی عبادت کرنی ہے تو خالصتاً خدا کے لیے, نیک مقصد کے لیے ہم نے اس روزے کا استعمال کرنا ہے. اور اس میں سے سبق یہ ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کا کبھی بھی ناجائز استعمال اور یہ توہین کے زمرے میں آتا. اور اگر آپ توہین کریں گے تو پھر خدا کیسے ان کی طرح وہ آپ کو بھی سزا دے سکتا ہے. اور یہی سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے. اور خدا یسوع مسیح کی اس بات کو کہ ہاں کی جگہ پر ہاں کریں. اگر واقعی مقصد آستر جیسا اور اس وقت کے یہودیوں جیسا ہے, ہاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اس طرح کا روزہ ہم نے رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ مقدس یسوع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں اور اس میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر خدا نے اپنے لوگوں سے یہ شکوہ کیا تھا کہ کیا یہ وہی روزہ ہے جو مجھے پسند ہے, کیا جو مجھے مقبول ہے, جو مجھے پسند ہے, تمہاری کیا یہ وہی ہے؟ اور اگر تو ایسا ہے تو پھر خوبصورت بات ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی عبادت کو نہ کریں, ایسے روزے کو نہ کریں جو ایزبل یا اس سے ملتا جلتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہاں کی جگہ پر ہاں آپ نے کرنی ہے اور نہ کی جگہ پر نہ کرنی ہے. اور پھر اس کے ان الفاظ کو بھی کبھی مت بھولیں جو اس نے مقدس متی رسول کی انجیل کی معرفت ہم سے فرمائے 6 باب کی 16ویں آیت میں کہ جب تو روزہ رکھے طریقہ کار یسوع مسیح نے آگے بتا دیا ہے. اور اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ روزہ رکھیں گے, اسی اپنے خدا کے سامنے کو, خدا کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھ کر روزہ رکھیں گے, تو یہ عبادت واقعی آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے اور آپ کی کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوگی. لیکن اگر ارادہ ناپاک ہے ایزبل کی طرح, اخیب کی طرح, تو پھر وہ عبادت ہمارے لیے باعث برکت بننے کی بجائے وہ ہمارے لیے باعث لعنت ہوگی. ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. اگر پہلے سے خالصتاً خدا کے لیے عبادت کر رہے ہیں
اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں اور اس کی عبادت اس کی پاک مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے واقعی باعث سے برکت ہو، کیونکہ روزہ اصل میں ایک عبادت ہے۔ اور خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور خداوند خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔